دیکھیے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، یہ صحیح حدیث ہے، جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، تو آپ کشکول لے کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ایک شخص آیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگی، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے گھر میں؟ کچھ تو ہوگا۔ انہوں نے کہا سوائے ایک ٹاٹ، جس کو چٹائی کہتے ہیں نا، کھجور کی، جو غریبوں کا بوریا کہلاتا ہے، اور ایک پیالہ ہے، اسی میں پانی پیتے ہیں، کبھی دودھ مل جائے وہ دودھ پی لیتے ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے، ایک پیالہ اور ایک چٹائی۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی اتنا غریب نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ اور ٹاٹ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا کون اسے خریدے گا؟ نیلام کیا، بولی لگائی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا میں 1 درہم میں یہ خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے فرمایا کون ہے من یشتری باکثر من ھذا، جو اس سے زیادہ میں لینا چاہتا ہے؟ بھائی جو سیلر ہے اس کی تو خواہش ہوتی ہے نا میری پروڈکٹ کی جو زیادہ قیمت لگائے گا میں اس کو بیچوں گا۔ ایک نے کہا میں 2 درہم میں لوں گا۔ 2 سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم میں وہ ٹاٹ اور پیالہ اس شخص کو فروخت کیا، اور جس کا ٹاٹ اور پیالہ تھا، جو بھکاری تھا، اسے وہ 2 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا دیے اور فرمایا جاؤ اس سے کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا اور کلہاڑی خریدی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستہ اس کلہاڑی میں اپنے ہاتھوں سے داخل کیا اور فرمایا جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور یہ لکڑیاں کاٹ کے بیچو۔ 15 دن تک وہ شخص یہی کچھ کرتا رہا، اسی سے بیچ کے جو اس کو پروفٹ ہوتا، 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کرتا۔ 15 دن کے بعد وہ کئی درہم کا مالک تھا۔ اس نے وہ ٹاٹ بھی خرید لیا، وہ چٹائی بھی خرید لی، کھانا بھی خرید لیا، اور سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ایک اسکل پیدا ہوئی، کمانے کی ایک ہنر پیدا ہوا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔